السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے آج کے یورپ اور ماضی کے یورپ پر۔ یورپ میں نہانے کو کفر سمجھا جاتا تھا۔ یورپ کے لوگوں سے سخت بدبو آتی تھی۔ روس کے بادشاہ کیسر کی جانب سے فرانس کے بادشاہ لوئس چہارم کے پاس بھیجے گئے نمائندے نے لکھا کہ بادشاہ کی بدبو کسی بھی درندے کی بدبو سے زیادہ متفن ہے۔ اس کی ایک لونڈی جس کا نام مونٹیا سبام تھا، بادشاہ کی بدبو سے بچنے کے لیے اپنے اوپر خوشبو ڈالتی تھی۔ دوسری طرف خود روسی بھی صفائی پسند نہیں تھے۔ مشہور سیاح ابن فضلان نے لکھا ہے کہ روس کا بادشاہ کیسر پیشاب آنے پر مہمانوں کے سامنے ہی کھڑے کھڑے شاہی محل کی دیواروں پر پیشاب کرتا۔ چھوٹے اور بڑے پیشاب دونوں کے بعد کوئی استنجا نہیں کرتا تھا۔ ایسی گندی مخلوق میں نے نہیں دیکھی۔ اندلس میں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کرنے والے ملکہ ایزابیلا ساری زندگی میں صرف 2 بار نہائیں۔ اس نے مسلمانوں کے بنائے ہوئے تمام حماموں کو گرا دیا۔ اسپین کے بادشاہ فلپ دوم نے اپنے ملک میں نہانے پر مکمل پابندی لگا رکھی تھی۔ اس کی ایک بیٹی ازبیل دوم نے قسم کھائی تھی کہ شہروں کا محاصرہ ختم ہونے تک داخلی لباس بھی تبدیل نہیں کروں گی، اور محاصرہ ختم ہونے میں 3 سال لگ گئے۔ یہ عوام کا نہیں، مغرب کے بادشاہوں اور حکمرانوں کے واقعات ہیں جو تاریخ کے سینے میں محفوظ ہیں۔ جب ہمارے سیاح کتابیں لکھ رہے تھے، جب ہمارے سائنسدان نظام شمسی پر تخلیق کر رہے تھے، ان کے بادشاہ نہانے کو گناہ قرار دے کر لوگوں کو قتل کرواتے تھے۔ جب لندن اور پیرس کی آبادیاں 30 اور 40 ہزار تھیں، اس وقت اسلامی شہروں کی آبادیاں 1 ملین ہوا کرتی تھیں۔ فرینچ پرفیوم بہت مشہور ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ پرفیوم لگائے بغیر پیرس میں گھومنا ممکن نہیں تھا۔ ریڈ انڈین جب اہل یورپ سے لڑتے گلاب کے پھول اپنی ناک میں ٹھونس لیتے تھے، کیونکہ اہل یورپ کی تلوار سے زیادہ ان کی بدبو تیز ہوتی تھی۔ فرانسیسی مورخ دیابار کہتا ہے، ہم یورپ والے مسلمانوں کے مقروض ہیں۔ انہوں نے ہی ہمیں صفائی اور جینے کا ڈھنگ سکھایا۔ انہوں نے ہی ہمیں نہانا اور لباس تبدیل کرنا سکھایا جب ہم ننگے دھڑنگے ہوتے تھے۔ اس وقت وہ اپنے کپڑوں کو زمرد، یاقوت اور مرجان سے سجاتے تھے۔ جب یورپی کلیسیا نہانے کو کفر قرار دے رہے تھے، اس وقت صرف قرطبہ شہر میں 300 عوامی حوام تھے۔ پھر وقت پلٹا اور ہم سے ہماری سائنس، ہمارے علم، ہماری ترقی کے راز لے لیے گئے۔ ہمیں بدلے میں احساس کمتری دے دی۔ ہمیں فیشن نامی لفظ کے ساتھ ہی بےہودگی دے دی گئی۔ ہمیں ماڈرن بننے کے نام پر بے حیائی دے دی گئی۔ ہم نے ان کی دی ہوئی ہر اس چیز کا ویلکم کیا جس سے ہم بری طرح تباہ ہو سکتے تھے۔ انہوں نے ہمیں آزادی کا نام اور ساتھ غلط تعبیریں دے دیں۔ ہم نے اپنے نصبوں میں بغاوت کے اصولوں کو آزادی کے اصول قرار دے کر پڑھانا شروع کر دیا۔ پھر ایسا ہوا کہ ہم نے عیاشی کو کامیاب زندگی سمجھنا شروع کر دیا۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ چاند پر جا رہے تھے، ہم تفرقہ پرستی پر بحث کر رہے تھے۔ وہ مریخ کا سفر کر رہے تھے، ہم 1300 سال پہلے صحابہ کے مسلمان ہونے یا نہ ہونے پر بحث کر رہے تھے۔ انہوں نے سمندر میں پیٹرول کے ذخائر بنانا شروع کر دیے۔ ہم نے پیٹرول سے جلاؤ گھراؤ آگ لگاؤ کی تحریکیں چلانا شروع کر دیں۔ انہوں نے عدم میں ایسا شاہکار تخلیق کرنے شروع کیے جو افکار بدل دیں، تو ہم نے لب و رخسار، چائے کی پیالی، کالج کی لڑکی لکھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے قرآن کو اپنی لیبارٹیز کا حصہ بنا لیا۔ ہم نے اچھا قیمتی غلاف بنانا شروع کر دیے اور طاق کی سجاوٹ کے مطابق شروع کر دیے۔ انہوں نے عمر فاروق کی سادگی اپنا لی اور ہم نے عیاشی اپنا لی۔ جب وہ اپنے بچوں کی زندگی کی حقیقت سکھا رہے تھے اور ہم سکول، کالج اور یونیورسٹی میں 1st، 2nd اور 3rd پوزیشن لینے غور بتا رہے ہیں۔ اہل دانش سمجھتے ہیں کہ آئندہ جنگ میدان جنگ میں نہیں، کلاس رومز میں لڑی جائیں گی، اور آج ہم نئی نسلوں کو مادیت پرستی کی بھٹی میں جھونک کر پیسے کو ترقی اور کامیابی کا استعارہ قرار دے رہے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو جینا بتا رہے ہیں اور ہم ایک دوسروں سے جیتنا سیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی بے حیائی اور خواہشات کے سامان کو کم کر کے ویلنٹائن ڈے میں جمع کر دیا، اور ہم نے اس کو منانے کے لیے روشن خیالی کا نیا نعرہ لگا دیا۔ جب وہ شیکسپیئر اور گوٹے کے کلام کو الہامی اور روحانی کلام ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، عین اسی وقت ہم اقبال کو مشکل قرار دے کر اپنی نسل کو تن آسان بنا رہے ہیں۔ یہ ہے وقت کا پلٹا جو ہمیں خدا نے نہیں دیا۔
खुदा भी वही, ज़माना भी वही, मगर मेयार बदल गए। अगर कोई मुझसे इन हालात की वजह पूछे तो मैं इसे अल्लामा इकबाल की तरफ ले जाऊंगा और कहूँगा शिकवा जवाब शिकवा पढ़ें, सारी बात समझ आ जाएगी, नस्ब का हिस्सा बना लें, आने वाली नस्लें ज़ाय होने से बच जाएंगी। ये सब कुछ सुनकर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।